شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس سے بری، اسپیشل سینٹرل جج اعجاز اعوان نے فیصلہ سنا دیا۔ کہا ایف آئی اے کے چالان میں شواہد ناکافی ہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بینامی بینک اکاؤنٹ سے تعلق ثابت نہیں ہوا، مقدمہ چلانے سے وقت کا ضیاع ہوگا۔ ایف آئی اے نے نومبر 2020 میں شہباز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ شریف خاندان پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا۔ اسی کیس کے ایک اور ملزم سلیمان شہباز برطانیہ میں ہیں۔ عدالتی فیصلے کے بعد نون لیگ کا جشن، کارکنوں کے شیر شیر کے نعرے۔ امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے، یہ صرف اپنے کیس ختم کرانے آئے، اللہ کے سوا کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا آئی ایس ایف کنونشن سے خطاب، کہا ہم سیاست نہیں حقیقی آزادی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، نوجوانوں سے حلف بھی لیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کنفرم۔ جسٹس شکیل احمد، جسٹس سفتر سلیم شاہد کو کنفرم کرنے کی سفارش۔ جسٹس احمد ندیم، ارشد، جسٹس محمد طارق ندیم، جسٹس محمد امجد رفیق، جسٹس عابد حسین سمیت دیگر نام شامل۔ جسٹس سہیل ناصر اور جسٹس محمد شان گل کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ غیر قانونی حکم ماننے سے انکار کی سزا، اے سی بھیرا ابراہیم ارباب کو او ایس پی بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی نے غیر قانونی کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، اے سی نے حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ابراہیم ارباب عمران خان کے سابق مشیر، ارباب شہزاد کے بیٹے ہیں۔ گجرات اور منڈی بہاؤدین پر نوازشات، وزیر اعلیٰ اور پرنسپل سیکریٹری کے اضلاع کے لیے 100 ارب منظور۔ گجرات کے لیے 68 ارب، منڈی بہاؤدین کے لیے 32 ارب منظور ہو چکے۔ 45 ارب کا سپلیمنٹری بجٹ بھی منظور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی شاہ خرچیاں، پرویز الہی کے لیے نیا طیارہ خریدنے کا فیصلہ، پہلے والا طیارہ پرانا ہو چکا، اسے فروخت کر دیا جائے گا۔ ویلفیئر ونگ نے نئے طیارے کے لیے اسمبلی محکمہ خزانہ کو بھجوا دی۔ پنجاب حکومت کے 2 روز قبل وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر کی مرمت کے لیے بھی 3 کروڑ 45 لاکھ کی منظوری۔ عمر سرفراز چیمہ کو مشیر داخلہ پنجاب بنانے کا فیصلہ، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے منظوری دے دی۔ ہاشم ڈوگر گزشتہ روز وزیر داخلہ کے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ پنجاب پولیس کو دوسرے کوارٹر کے 25 ارب 1 کھرب 48 ارب کے بجٹ میں سے 66 ارب روپے جاری ہو چکے۔ لاہور پولیس کو 3 ارب 29 کروڑ کے فنڈ ملیں گے۔ پنجاب حکومت نے ایک لا آفیسر کو فارغ کر دیا۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سلیمان ظہیر خان عہدے سے فارغ۔ ظفر ذوالقرنین شاہی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات۔ روڈا انتظامیہ عدالتی حکم کے بغیر نئی زمین ایکوائر نہیں کرے گی، روڈا ایکوائر شدہ زمین پر منصوبے جاری رکھے گا۔ ترجمان روڈا کے مطابق چہار باغ رہائشی منصوبہ سرکاری زمین پر بن رہا ہے، ایکوائر نہیں کی۔ عدالت عالیہ کی طرف سے رکاوٹ کی خبریں بے بنیاد ہیں، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، راوی ایکٹ میں ترامیم اسمبلی نے کی ہے۔ حکومتی اجرت یا پلاننگ کا فقدان، پی ٹی آئی دور میں منظور لاہور ایئرپورٹ کا 6 گنا چھوٹا توسیع پروجیکٹ شروع کرنے کی تیاریاں۔ 2.5 کروڑ سالانہ مسافروں کی ہینڈلنگ کے استعداد رکھنے والا نواز شریف حکومت کا ڈیزائن پس پشت ڈال دیا گیا۔ ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اہم اجلاس، کمشنر لاہور نے روڈ امپروومنٹ کی 7 اسکیموں کی منظوری دے دی۔ لاہور سمیت ڈویژن کی 15 ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ، سڑکوں کی بہتری، سیوریج اور ڈرینز اور اربن ڈیولپمنٹ اسکیمز کی منظوری دے دی گئی۔ لیسکو کے افسران اور ملازمین کو مشروط طور پر بونس دینے کا فیصلہ، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ایک تنخواہ بطور بونس دینے کی منظوری دے دی۔ کرپشن میں ملوث افسران اور ملازمین کو بونس نہیں ملے گا، ڈیلی ویجز ملازمین کو بونس دیا جائے گا، کانٹریکٹ پر بھرتی افسران کو تنخواہ کا 60% بونس ملے گا۔
بوگس بلنگ سے صارفین کے ساتھ کروڑوں کے فراڈ کا انکشاف، بجلی چوری کی بنیاد پر 3 کروڑ کے جعلی ڈیٹیکشن بل ڈالے گئے، 3 ماہ کے دوران 1 کروڑ 60 لاکھ یونٹس جعلی چارج کیے گئے۔ جعلی بلنگ پر ڈائریکٹر کسٹمر سروسز ہدایہ اصغر کے خلاف تحقیقات کا آغاز، باغبان پورہ ڈویژن کے سابق ایکسین رب یار کے خلاف بھی انکوائری۔ منشیات کی فروخت روکنے کے لیے ترمیم شدہ مسودہ ایوان وزیر اعلیٰ کو پیش، منشیات کی روک تھام کے لیے نارکوٹکس کنٹرول کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا، وسیع سطح پر اختیارات دے کر ڈی جی نارکوٹکس کو با اختیار بنایا جائے گا۔ مسودے میں پنجاب حکومت خود ڈی جی نارکوٹکس کو بھرتی کرے گی۔ جعل سازی سے 15 ارب کی اراضی کا فراڈ سکینڈل، 408 کنال اراضی کے جعلی انتقال کے سکینڈل کی انکوائری مکمل، محمود اقبال کے نام انتقال کی گئی اراضی کا انتقال خارج کرنے کا فیصلہ، بوگس دستاویزات کی روشنی میں فراڈ ثابت ہو چکا، ڈی سی کو انتقال لیکویڈیشن بورڈ کے نام منتقل کرنے کا مراسلہ۔ وائی ڈی اے کا عمران خان کے کنونشن کے بائیکاٹ کا اعلان، وائی ڈی اے پیٹرن ان چیف نے کہا کہ سیاسی ڈاکٹر کنونشن میں شرکت کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کی شفاف بھرتیاں ہمارا مطالبہ ہے، ینگ ڈاکٹرز کا شفاف بھرتیوں کے ساتھ تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ۔ موسم سرما کی تعطیلات 24 دسمبر سے 1 جنوری تک ہوں گی، سرکاری سکولز میں سہ ماہی امتحانات کا انعقاد دسمبر میں کیا جائے گا، امتحانات کا آغاز 5 دسمبر 2022 سے ہوگا۔ آن لائن بینکنگ، اے ٹی ایم، کریڈٹ کارڈ کے صارف ہوشیار، ہیکرز بینکنگ کرائم میں ملوث افراد نے لاہور کو ہدف بنا لیا، اے ٹی ایم مشین، کریڈٹ کارڈ ہیکنگ کی لاہور میں 7308 درخواستیں موصول، لین دین اور انعام کے لالچ بھی فائنینشیل کرائم کی بڑی وجہ بن گئے۔ کھٹے میٹھے اچار کھانے والے ہو جائیں ہوشیار، فوڈ اتھارٹی کا بھگت پورہ میں اچار یونٹ پر چھاپا، گلی سڑی سبزیوں پھلوں سے اچار تیار کرنے والے یونٹ کی پروڈکشن بند، 4670 کلو بدبودار گندا اچار، ممنوعہ کیمیکلز اور نیلے ڈرم ضبط، اچار تلف کر دیا گیا۔ بارش بھی آلودگی کے سامنے پانی پانی ہو گئی، لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں آج بھی دوسرا نمبر، AQI کی شرح 183 ریکارڈ کی گئی، ڈیفنس لاہور کا سب سے آلودہ ترین علاقہ قرار۔ دوسری طرف ڈپٹی کمشنر سموگ کا جائزہ لینے سنگیاں پہنچے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو اپنی نگرانی میں بند کرایا۔ لاہور میں ڈینگی کے وار جاری، مزید 102 مریض رپورٹ ہوئے، ہسپتالوں میں ڈینگی کے 338 مریض زیر علاج، 1 لاکھ سے زائد مقامات کی چیکنگ، 1619 مقامات سے ڈینگی لاروا تلف کیا گیا۔ ادھر متعدی امراض کی روک تھام کے شعبے کو مستقل سربراہ مل گیا، ڈاکٹر عامر غفور مفتی ڈائریکٹر CDC تعینات۔ لاہور میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ موجود، لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ نے تسلیم کر لیا، محکمے کا پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں اعتراف، غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز میں پولیس انتظامیہ ملوث ہونے کا الزام مسترد۔ PHFMC پروگرام ملازمین کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری، مظاہرین کی بڑی تعداد میں فیصل چوک مال روڈ پر موجود، شرکاء کا حکومت سے ریگولر کرنے کا مطالبہ، ACCT محمد مرزا بھی مال روڈ دھرنے میں پہنچے۔ پیراگون ریفرنس میں خواجہ برادران کے لیے بڑا ریلیف، نیب گواہ کیسر امین بٹ بیان سے مکر گئے، کہا کہ خواجہ برادران کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں، وہ پارٹنر تھے نہ شیئر ہولڈر، نیب نے دباؤ ڈال کر مرضی کا بیان حاصل کیا، نیب پروسیکیوٹر بولے کہ کیسر امین منحرف ہو گئے، بیان تسلیم نہیں کرتے، عدالت نے کہا کہ بیان مکمل ہو گیا، یہ بات پہلے کہنی چاہیے تھی، سماعت 1 نومبر تک ملتوی۔ مسجد کے لیے قالین جائے نماز ناقص کوالٹی کے دینے کا معاملہ، بھائی جان کارپیٹ شاپ فیروزپور روڈ کے مالک کے خلاف ڈگری جاری، مسجد کے لیے کارپیٹ کی قیمت 3,35,000 روپے ادا کرنے کا حکم، درخواست گزار کو 25,000 ہرجانہ بھی ادا کرنے کی ہدایت۔ 7,000 سے زائد پیف پارٹنر سکولز کا ماہانہ وظیفہ بڑھانے کا مطالبہ، پارٹنر سکولز نے معاوضہ 1,000 روپے کرنے کا مطالبہ کر دیا، 550 روپے میں بلڈنگ کا کرایہ، بلز تنخواہوں کی ادائیگی ناممکن،
मुआवजे में 100% इजाफा किया जाए, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का मुतालिबा। गवर्नर पंजाब और सेक्रेटरी जनरल राबता आलमी इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की मुलाकात, सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल, ग्रुप लीडर एप्टमा गोहर एजाज अल्लामा ताहिर अशरफी की शिरकत। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने सैलाब मुतासिरीन के लिए किए गए इक़दाम को सराहा। स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से इजलास रिलीफ कमिश्नर पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने सदारत की। स्मोक के खात्मे के लिए खसूसी स्क्वाड तश्कील देने पर तबादला ख्याल। इजलास में इंडस्ट्रियल जोन्स में मॉनिटरिंग के लिए इंसदादे स्मोक सेल कायम करने का फैसला। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर गुज़श्ता शब होने वाली बारिश का पानी ताहाल जमा। फाटक स्टॉप फेरोजपुर रोड पर निकासी आब न होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों का वासा हुकाम से पानी की फौरी निकासी का मुतालबा। शेख ज़ैद हस्पताल में जोड़ दर्द के अमराज का आलमी दिन मनाया गया। वॉक की क़यादत प्रोफेसर सिब्गा जुल्फ़कार ने की। शोबा रूमेटोलॉजी के सरबराह प्रोफेसर तफज्जुल हक महमूद भी मौजूद थे। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में वर्कशॉप का इनेकाल, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी सीनियर डॉक्टर्स की शिरकत। कारपोरेट ट्रेनर अदनान आजम ने वर्कशॉप के शुरका को ट्रेनिंग दी। प्रोफेसर कामरान चौधरी, प्रोफेसर सज्जाद हैदर, खलीलुर रहमान और दीगर की शिरकत। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम नौजवानों को ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा। ट्रैफिक पुलिस ने 6 लाइसेंस जारी किए। चेयरपर्सन सारा अहमद कहती हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुकीम अफराद को रोजगार की फ्राहमी के लिए इक़दाम करेगा। स्टेप इंस्टीट्यूट आर्ट डिज़ाइन मैनेजमेंट के तलबा के थीसिस की नुमाइश। टेक्सटाइल, फैशन, आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन के तलबा ने अपना आर्ट वर्क पेश किया। इंडस्ट्री, HR और कारपोरेट सेक्टर से वाबस्ता अफराद की शिरकत। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में 3 रोज़ा नेशनल रेस्क्यू चैलेंज जारी। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से पेशावराना महारतों का मुजाहिरा। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने महारतों का जायजा लिया। और हॉकी फेडरेशन के मामलात सुधारने के लिए अहम फैसले। आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी। एडहॉक कमेटी 6 माह में फेडरेशन का नया स्ट्रक्चर तरतीब देगी। एडहॉक कमेटी का सरबराह साबिक रिटायर्ड जज को बनाया जाएगा।